نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی اگلا تو سوال تو نہیں ہے، لیکن وہ بات کر رہے تھے، عبد الغنی بھائی تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آج کل جس طرح وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ بابے اڑتے ہیں اور میلوں دور سے اپنی وہ مریدنی کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے، تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادھی خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے نظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں۔ ساری کہانیاں خیر وہ پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا؟ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخاری کی طرف منہ کر کے کہا شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا، جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ تو ایسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ بھی ظلم و ستم ہوئے، صحابہ پر بھی ہوئے، تو اس وقت تو ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدد کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا، صحابہ نے بھی۔ اس بارے میں کچھ ورڈنگ دینا ہے۔ دیکھیں یہی تو ہمارا سارا رونا ہے۔ وہ جتنی مثالیں انہوں نے دیں بڑی اچھی مثالیں تھیں، اس طرح کی 20 مثالیں قرآن و سنت سے دی جا سکتی ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ویسے نہیں ملتی جس طرح کے بابوں کے حوالے سے ملتی ہیں۔ تو آخر ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی زندگیاں محدثین نے بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں رپورٹ کر دی ہیں، انہیں جمع کر دیا ہے۔ ان میں کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا۔ جبکہ یہ جو بزرگوں کی ساری باتیں ہیں کسی ایک بندے نے بیٹھ کے لکھی، ان کے بارے میں کوئی کتاب آپ دیکھیں، جب بھی کسی بابے کے بارے میں کوئی کتاب ملے گی آپ کو، تو ایک بابا بیٹھ کے دوسرے بابے کے بارے میں کتاب لکھتا ہے کہ فلاں جگہ وہ گئے، فلاں جگہ انہوں نے یہ کر دیا۔ جبکہ حدیث میں ہزاروں لوگ مل کے ایک بندے کو رپورٹ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو۔ تاریخ میں ایک بندہ ہزاروں لوگوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، یہ بالکل الٹ چیز ہے۔ اسی لیے یہاں پہ احتیاط کا دامن اس طرح نہیں ہوتا، اسناد میں اس طرح کی بحثیں نہیں ہوتی، اور بابوں کی سٹوریاں تو پھر تاریخ سے بھی نچلا درجہ بنتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت بخاری میں، مسلم میں اور سب سے بڑھ کے قرآن میں محفوظ ہے، ان کے صحابہ کی سیرت، اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر نہیں سکا۔ انہوں نے پھر ان چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو ایک لیم ایکسکیوز کے طور پر، ایک جھوٹے بہانے کے طور پر، جو انبیاء کے معجزات ہیں یا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہونے والے معاملات ہیں، کرامات ہیں، کرامت کا لفظ بھی بول سکتے ہیں، ویسے عموماً تو ادر دین پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو فقہی بحثیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ جو چند ایک واقعات ہیں اس کو لے کے انہوں نے اس کے ذریعے اپنے سارے بزرگوں کے واقعات ثابت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا، انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے، یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے۔ آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی اسناد نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے، جو بخاری مسلم میں آ گیا، باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے، وہ تو سچ ہے۔ آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے،
یہ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سنت سے ثابت ہے اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا. آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں. پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں, اپنے فرقے میں داخل کر لیں, دکھائیں بھی آپ کوئی نہ, اور جو کہ دکھاؤ سے کہتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. تو کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں, جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم کیسے مان لیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا, بھائی عیسیٰ ابن مریم بھی کرتے تھے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ڈائریکٹ چھلانگ عبد القادر جیلانی پہ کیوں مار دی ہے؟ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی سے بھی ذرا ثابت کرو کہ انہوں نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو. وہ تو جنگوں میں صحابہ کی لاشیں اٹھاتے رہے, کوئی بات کرنے والی کریں. پھر کہتے ہیں جی آپ ادھر تک کیوں پہنچتے ہیں؟ بھائی انہی سے ہی دلیل لینی ہے نا کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو جب تک کوئی چیز دلیل سے ثابت نہیں ہوگی ہم اسے کیسے ایکسیپٹ کر لیں آپ کے کہنے پہ؟ جی فلاں یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کرو نا. کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, وہ دیکھیں حضرت خضر نے بھی تو ایک بچے کی گردن موڑی تھی نا تو اس کو قتل کیا تھا. اگر ہمارے پیر بھی حکمت کے تحت کسی مرید کو کہہ دیں کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کرواؤ پھر بچے ذبح, عذاب کھڑا کرو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں. یعنی اینالوجیز جو اس طریقے سے بناتے ہیں, اس طرح کی اینالوجیز کے اوپر پھر میں نے ان کے لیے پھکیاں تیار رکھی ہیں. اور ٹائم قیامت تک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر یہ کہیں گے جی وہ نبی اسلام نے منع فرمایا. یہ تو بھائی بعد میں دیکھیں گے نا. اگر تمہاری لاجک کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے چیزیں لاجک کے اوپر نہیں, چیزیں صاف. اور تم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اینالوجیز بنا کے تو چیزیں بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہو, اور پھر آ کے لوگ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی اب اس کا جواب دیں, اب اس کا جواب دیں. بات کرنے والی ہونی چاہیے. ابھی اگلے دنوں بول ٹی وی کے اوپر ایک کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کسی سسٹر نے سوال کیا. اس سسٹر کی جو لینگویج ہے وہ نہیں تھی کہ وہ شاید میری ویڈیوز دیکھتی ہیں, تو کہ بھئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا, اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں, یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے؟ السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. فیصل بھائی میرا ایک سوال تھا علماء کرام سے جی, اور میں ابھی سن رہی تھی حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے. جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کہ اس میں مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا, میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹ رہا ہے, کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحاب ہی شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیض تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے, اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا, وہ پی بھی گئے. اور کیا نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا. تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے. تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا, اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے. جی آپ بالکل سن لیں, دیکھ لیں. ہم یہ ہے علم جاننا, یہ ہے. دیکھیں کچھ بات نہیں سمجھ آئی, یہ ہے علم جاننا اصل. تو ورنہ تو 5-6 کالج صرف یہی آئی, ہماری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہے. کیا بات ہے, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا, ماشاءاللہ. میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی کرامات ہوں, معجزات ہوں, یہ عقل کے تابع نہیں ہیں کہ فلان جگہ یہ ہو گیا تو فلان جگہ کیوں نہیں ہوا. گویا ہم ان چیزوں کو عقل پر لے کے آ رہے ہیں. مثلا ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں, بے شک. حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں, بے شک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ابھی تک موجود ہیں, رسول اللہ کا انتقال کیوں ہو گیا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے, تو رسول اللہ کے والدین کیوں ہیں دونوں؟ سبحان اللہ. یہ کمالات نبوت ہوں یا کوئی کرامت ہو, یہ
کب ہو جائے کیا ہو جائے یہ عقل کے تابع نہیں ہے. ایک خاص قسم کا طبقہ ہاں. آج کل سوشل میڈیا کے، جس میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بظاہر نہیں، حضرت موسیٰ جو ہے وہ پورا اس میں سمندر میں کھول دیتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں. ہزاروں واقعات، ہزاروں کرامات، یہ ساری میں اس کو سامنے رکھ سکتا ہوں. مثلا چلیں اسی پہ آ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو بھائی اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت پل بھر میں اٹھا کر لا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے امور سر انجام دینے کے لیے کیوں بھیجتے رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرماتے کہ جاؤ بھائی یہ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ، پھر مولا علی کو جانے وہاں صحابہ کے شہید ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک خاص تناظر میں اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمت ہوتی ہے، وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے. اب رہ گیا معاملہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہاں آپ کے سامنے وہ چیزیں اور وہ اس چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ یہ میرے سامنے کھڑا شخص یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا زہر کی ہلاکت پر یقین رکھتا ہے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسا معاملہ کیا. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر خورانی کا واقعہ ہے اور اس کے اثر سے رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہے، تو وہاں رسول اللہ کو مرتبہ شہادت سے نوازنے کا معاملہ ہے. اب یہاں چونکہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہوتی ہے اور ایک شہادت جاری ہوتی ہے. شہادت جاری ہوتی ہے آپ کو کسی نے قتل کر دیا تلوار سے وغیرہ، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. اب وہ اللہ کی طرف سے آ گیا. حضور ساری زندگی دعا بھی فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ کی شہادت نصیب فرما. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو سری ہے اس سے نوازا کہ وہ زہر خورانی والا اثر واپس لوٹ کر، ورنہ اگر میری بہن اگر عقل کے معاملے پہ آئیں تو عقل کا تقاضا تو یہ میں زہر آج کھا رہا ہوں تو مجھے آج ہی ہلاکت ہونی چاہیے، پھر اس کا اثر 20 سال کے بعد واپس آ جائے، درمیان میں ہزاروں چیزیں بندہ کھاتا ہے تو پھر وہ کیسے؟ عقل کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی. عقل تو یہ ہے کہ میں نے زہر آج کھائی ہے، میں آج یا کل اسی تسلسل میں ہو جاؤں. 15 منٹ میں 10 منٹ 10 سال کے بعد جا کر زہر جی جی دیگر صاحب کرام وہیں پہ شہید ہو گئے تھے. ول کنٹینیو اس کو میں بالکل ختم کیجیے. اور پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام پہ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرمایا کہ وہ زہر مجھے کاٹ رہا ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی تھی، اس نے اس میں زہر ملا دیا تھا. ابو داؤد میں بڑی تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا گیا. پھر اسے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو نبی الاسلام کو اللہ نے وقتی طور پہ تو بچا لیا. اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے آپ نہ کھائیں. نبی الاسلام نے تھوک دی، لیکن اس وقت تک باقی صاحب تو کھا چکے تھے. ان میں سے بعض کی ڈیتھ بھی ہوگی. نبی الاسلام کو بھی 4 سال تک اس کی تکلیف رہی اور اسی وجہ سے آپ کو آنری ڈیتھ ملی. اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ کیا نبی الاسلام کو شہید کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. بھئی ہم نے یہ تو یہ کہا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ نے اس طرح کمپیریزن کروانے شروع کیے، تو یہ کمپیریزن تو ہم بعد میں دیکھیں گے. جو آپ کرامات اور معجزات کے نام پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ کس ضعیف حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہو. صحیح حدیث تو کوئی نہیں ہے، کوئی ضعیف لے آئیں. الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ زہر کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے نیچے وہ حدیث لے کے آئیں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. جس نے رسی سے لٹک کے گلا گھونٹ کے مارا اپنے آپ کو، اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. مختلف طریقے جو خودکشی کرنے کے، اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے زہر کھانے کی ممانعت. تو ہماری دلیل تو موجود ہے زہر آپ کھا نہیں سکتے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، دیکھیں نہیں فلاں نے زہر کو چھوڑیں جناب، سمپل ہے. ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے، ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے. ٹائم قیامت تک ہے. جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے تو وہ ذرا بچ کے بتائے. بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. کون سا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے. اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے ڈریں. یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا خالد بن ولید نے. یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟
آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے گا. لیکن ناگہانی آفت کے طور پہ یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا. جو اپنے پر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا. یہ حوالہ دینا. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بھی متاثر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. آپ متاثر ہونے کی بجائے ان چیزوں کے علمی جواب دیں. ہم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. علم کا میدان ہے، آپ کو بھی رائٹ ہے، آپ بھی اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں، ہم بھی اپنی رکھ رہے ہیں. تو اس چیز کو مذاق نہ لیا کریں، نہ یہ سمجھا کریں کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہے. آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھا کریں.